إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عبادت کے لیے ضروری ہے عبادت کرنے والا عابد اپنے معبود سے محبت کرتے ہوئے اپنے معبود کا پکڑ اس کا خوف اس کی خشیت دل میں رکھتے ہوئے معبود کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرنا ضروری ہے عبادت کی قبولیت کے لیے. عبادت کرتے ہوئے 3 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کرنا ضروری ہے. پہلی بات معبود سے جس معبود حقیقی کی ہم عبادت کرتے ہیں اس معبود سے سچی محبت ہو. دوسری بات اس معبود کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرے. تیسری بات اس معبود کی پکڑ اس کے غضب اور اس کی سزا اور اس کی خشیت دل میں رکھتے ہوئے عبادت ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مثال دے دے کر مسئلے کو سمجھایا ہے. اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ بہترین اسوہ بہترین ماڈل ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ غور خوض کرنے والے انسان کو یہ 3 باتیں واضح نظر آتی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دلی کیفیت تھی. ابراہیم علیہ السلام اپنے معبود کی محبت میں اپنے خالق کی محبت میں سب کچھ لٹانے کے لیے ابراہیم ہر وقت ہر دم تیار رہا کرتے تھے. یہی وجہ ہے معبود خالق کی محبت میں وطن چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا, آگ میں جانا پڑا چلا گیا, بیوی اور بچوں کو مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑنا پڑا, رب کی محبت میں کر کے دکھایا. اور تو اور رب نے اشارہ کیا, اشارے پر بھی سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں. ابراہیم کو اشارہ دیا گیا خواب کے ذریعے. ابراہیم بڑھاپے میں دعائیں کر کر کے ربی حبلی من الصالحین اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے دعائیں کر کر کے ابراہیم رب العالمین سے اولاد مانگتے ہیں, رب اولاد عطا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فلما بلغ معه السعی جب جناب اسماعیل باپ کے ساتھ باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوا, ابراہیم کو آگے سے اشارہ دیا گیا یا بنی انی رأى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بیٹا مجھے خواب میں یہ بات دکھایا گیا ہے, مجھے اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ کو ذبح کرنے کا. فانظر ماذا ترى بیٹا آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو. کیا فرمایا جناب اسماعیل نے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان جو آپ کو اشارہ دیا گیا ہے جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ کر گزریے, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں کی صف میں پائیں. یہ اللہ کی محبت تھی. اللہ کی محبت کے آگے نہ بیٹے کی محبت آئی نہ بیوی کی محبت آئی
نہ برادری کی محبت آئی، نہ اس سرزمین کی محبت رکاوٹ بنی جس سرزمین میں جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ انسان جس علاقے میں پیدا ہوتے ہیں اس علاقے کے ساتھ انسان کی ایک فطری محبت ہوتی ہے، اور یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ، آپ ایسی قوم نہیں پائے گی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، رسول اللہ پر ایمان لاتا ہو، کہ وہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کو زیادہ محبوب بنائے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے خالق سے سچی کھری محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی محبتوں کو قربان کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ بڑھاپے کے عالم میں رب العالمین سے دعا کر کر کے جناب اسماعیل علیہ السلام رب العالمین نے عطا کیا۔ اشارہ ہوا، اشارے پر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام اکلوتا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم۔ تو ہم نے ابراہیم کو یہ بشارت سنا دی، قد صدقت الرؤيا، ابراہیم خواب کو آپ نے سچ کر دکھایا، اور ہم نے ابراہیم کو ذبح عظیم سے نوازا۔ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جناب ابراہیم اپنے اللہ سے، اپنے معبود سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کی امید بھی رکھا کرتے تھے ابراہیم۔ یہاں فرماتے ہیں وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وَالَّذِي لوگو میرا رب وہ ہے، میرا خالق وہ ہے، میرا معبود وہ ہے، يَطْمَعُ وَالَّذِي أَطْمَعُ، اس اللہ سے میں امید رکھتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم۔ پہلا جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھا ابراہیم کے رب سے محبت کی، اب جھلک دیکھیں ابراہیم کی امید، جو اپنے اللہ سے جو امید لگا بیٹھے تھے ابراہیم۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، مجھے امید ہے اس اللہ سے أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، سزا جزا کے دن میرے خطاؤں پہ صرف نظر کرے گا، نظر انداز کرے گا، مجھے مغفرت کی نعمت سے مالا مال کرے گا میرے اللہ۔ مجھے اپنے اللہ سے میں یہ امید رکھتا ہوں، یہ طمع رکھتا ہوں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ خوف بھی لائق ہے ابراہیم کو، اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ایک دفعہ رقہ کی کسی جامع مسجد میں گئے، وہاں پہ تحیت المسجد کی 2 رکعت ادا کرنے کے بعد جب سلام پھیرا، وہاں پہ 10 سالہ ایک بچہ تھا جو بالکل کھجور کی تنے کی طرح کھڑا تھا، کھجور کی تنے کی مانند وہ بچہ کھڑا تھا۔ جناب محمد ابن سیرین رحمہ اللہ انتظار کرتے رہے، جب یہ بچہ نماز سے فارغ ہوا اس بچے کو آواز دی، کہا یا غلام اقبل، اے بچہ ادھر آؤ۔ پھر پوچھنے لگا ابن من انت، بچہ مجھے یہ بتا کہ تو کس کا بچہ ہے؟ 10 سال عمر کا چھوٹا بچہ
انتہائی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، جیسا کہ کأنہ جزء نخلۃ، یہاں تک کہ وہ اس طرح کھڑا تھا، یہاں تک کہ وہ یہ لگ رہا تھا یہ کھجور کا ایک تنا کھڑا ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ انتظار کرتے رہے جب بچہ نماز سے فلما انتہى الصبی من صلاته ناداه الامام، امام اسے آواز دیتے ہیں، فقال یا غلام اقبل، اے بچہ ادھر آؤ۔ فقال الامام له ابن من انت، امام نے اسے پوچھا بیٹا تو کس کا بیٹا ہے؟ قال انا ولد یتیم، وہ بچہ جواب دینے لگا جناب میں ایک یتیم ہوں، لیس لی اب ولا ام، نہ میرے لیے باپ ہے نہ میری ماں ہے، میں شفقت پدری باپ دونوں کی شفقت سے محروم ایک میں یتیم بچہ ہوں۔ فقال الامام اترضى ان اكون لك ابا، امام نے اس کی بات سن کر اس پر ترس کھاتے ہوئے، اس سے محبت کرتے ہوئے اسے یہ پیشکش کرتا ہے، اترضى ان اكون لك ابا، کیا بیٹا تمہیں یہ پسند ہے میں تیرا باپ بن جاؤں، تیری کفالت کا ذمہ داری میں اٹھا لوں؟ قال الصبی اوافقک ولکن بخمسۃ شروط، وہ بچہ کہنے لگا امام میں آپ کے ساتھ موافقت کرتا ہوں لیکن 5 شرطیں ہیں میری، اگر آپ میری 5 شرطیں آپ مکمل کر لیں تو میں آپ کی اس پیشکش کو قبول کرتا ہوں۔ قال وما ہی، امام محمد بن سیرین اس بچے سے پوچھتا ہے بیٹا تیری شرطیں بتاؤ، کیا ہے تیری شرطیں؟ قال، وہ بچہ کہنے لگا هل ستطعمنی اذا جئت، آپ ذرا مجھے یہ بتائیے جب مجھے بھوک لگے کیا آپ مجھے کھلائے گا؟ امام جواب دیتے اطعمک حتی تشبع، میں تجھے اتنا کھلاؤں گا یہاں تک کہ تو سیر ہو جائے، تیرا پیٹ بڑھنے تک میں تجھے کھلاؤں گا۔ قال هل ستسقینی اذا عطشت، دوسرا اس نے دوسری شرط رکھا، هل ستسقینی اذا عطشت، کیا آپ مجھے پلائے گا جب مجھے پیاس لگ جائے؟ قال اسقیک حتی ترتوی، امام نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے پلاؤں گا یہاں تک کہ تو سیراب ہو جائے۔ قال هل ستکسینی اذا عریت، کیا جب میں ننگا ہو جاؤں کیا آپ مجھے کپڑا پہنائے گا؟ تو امام کہتے ہیں اکسیک بعجمل الثیاب، میں تمہیں سب سے خوبصورت ترین کپڑا مارکیٹ سے خرید کے تمہیں میں پہناؤں گا۔ قال، اب یہاں سے وہ بچہ چوتھا سوال کرتا ہے هل ستشفینی اذا مرضت، ذرا آپ یہ بتائیے اگر جب میں بیمار ہو جاؤں کیا آپ مجھے شفا دے گا؟ کہنے لگا اما المرض فاقدم لك الدواء والعلاج، بیٹا تو بیمار ہونے کی صورت میں میں تیرے لیے دوا اور علاج کا پورا بندوبست کروں گا۔ ورب العالمین یتوفی شفاؤک، لیکن شفا رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ علاج و معالجے کے اسباب میں تیرے لیے مہیا کر سکتا ہوں لیکن یہ وعدہ یہ شرط میں پورا نہیں کر پاؤں گا کہ میں تجھے شفا دوں، شفا دینے والا رب کی ذات ہے۔ آگے وہ 5ویں شرط رکھتے ہیں هل ستحیینی اذا مت، کہنے لگا کیا جب میں مر جاؤں کہ آپ مجھے یہ گارنٹی دے سکتے ہو هل ستحیینی اذا مت، جب مجھ پر موت آئے تو کیا آپ مجھے زندہ کرنے کی آپ وعدہ کرتا ہے؟ وہ بچہ پوچھ رہا ہے کس سے؟ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے۔ فقال اما هذه فلا، محمد بن سیرین کہنے لگے بیٹا یہ شرط مجھے ممکن نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ لأن الحیات والممات بید اللہ، بیٹا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا تیری یہ شرط میں مکمل نہیں کر سکوں گا۔ پھر ذرا دیکھیے یہ 5 شرطیں رکھنے کے بعد امام ابن سیرین اور اس بچے کے درمیان مکالمہ ہوا۔ جب امام ابن سیرین نے
سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 پہ جب اپنی کمزوری کا اظہار کیا تو وہ بچہ کیا کہنے لگا؟ فقال یا هذا ما دمت انك لا تستطيع ان تشفيني اذا مرضت وتحييني اذا مت فاتركني اذا. وہ بچہ کہنے لگا اے وہ شخص اگر جو مجھے شفا نہیں دے سکتا جب میں بیمار ہو جاؤں، جو مجھے زندہ نہیں کر سکتا جب میں مر جاؤں، فاتركني اذا، مجھے میری حالت پہ چھوڑ دے. امام ابن سیرین رحمہ اللہ آگے سے کہتا ہے بیٹا نہ تیرا باپ ہے نہ تیری ماں ہے، میں کس کے رحم و کرم پہ تمہیں چھوڑو؟ قال الامام ولمن اتركك، کس کے سپرد میں کرو، میں کس کے رحم و کرم پہ تمہیں چھوڑو؟ قال الصبی، وہ بچہ جواب دینے لگا اتركني للذي خلقني، امام مجھے اس اللہ کے لیے اسی کی سپرد چھوڑیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. پھر آگے قرآن مجید کی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ بچہ ان آیات سے استدلال لیتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. کہنے لگا اگر آپ میری شرطیں پورے نہیں کر سکتے مجھے اس ذات کی سپرد چھوڑیے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے ہدایت بھی وہی دے گا. والذی هو یطعمنی ویسقین، جس نے پیدا کیا ہے کھلائے گا بھی وہ پلائے گا بھی وہ. واذا مرضت فہو یشفین، اور جب مجھے جب بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، جب میں مروں گا مجھے زندہ بھی وہ کرے گا. اگر ابن سیرین اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے مجھے اس کے حوالہ کر دو جو یہ کام کر سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، 10 سال کا بچہ ہے، اس کو اپنے رب پر کتنی امید، کس حد تک وہ اپنے اللہ سے پر امید ہے. تم عرض میں یہ کر رہا تھا عبادت کے لیے اللہ سے محبت بھی ضروری ہے، اللہ کی رحمتوں کی امید بھی رکھنا ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین کا خوف بھی دل میں رکھنا ضروری ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیاد اٹھا رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قربانیوں پہ قربانیاں پیش کرنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام فکر مند ہے جو کام میں کر رہا ہوں کہ میرا رب قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. کام بھی ایک اتنا عظیم کام ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، انسانیت کے لیے پہلا گھر جسے روئے زمین پہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، جو رب کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے وہ مکہ کی وادی میں جو بیت اللہ ہے وہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ ومن دخلہ کان آمنا. اس گھر کی برکت، اس کی حرمت یہ ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہوتا ہے اسے امن ہی ملتا ہے. اس گھر کی تعمیر کر رہا ہے کون؟ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام. اور تعمیر کرتے کرتے ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں. اخلاص کے پیکر ابراہیم، قربانیوں کا نازوان داستان رکھنے والا ابراہیم علیہ السلام، جسے اللہ رب العالمین نے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم. ان ابراہیم کان امتا قانتا، اکیلا ابراہیم ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے. ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست بنا دیا، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے
سیرت کو ماڈل کے طور پہ پیش کیا. وہ ابراہیم آج خانۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ قبول فرمائے, ربنا تقبل منا. عبادت کر رہے ہیں اس خوف کے ساتھ کہ شاید قبول نہ ہو جائے, اس امید کے ساتھ میری رب میری عبادت کو قبول فرمائے. یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وہ اپنے اللہ کی عبادت کرتے اس کیفیت کے ساتھ, خوفا اللہ کی غضب کے خوف دل و دماغ میں رکھتے ہوئے, وطمعا اللہ کی رحمتوں کی امید بھی دل میں رکھتے ہوئے, ومما رزقناهم ينفقون جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. جو اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں, محبت امید و خوف کے ساتھ, فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ ہم نے اس کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے جسے دیکھ کے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی. پیارے پیغمبر علیہ السلام بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا, اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا ما خطر على قلب بشر. میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے ایسی نعمتیں میں تیار رکھا ہو, ما لا عین رأت, دنیا کی کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو نہ دیکھی ہوگی, ولا اذن سمعت, نہ ان نعمتوں کے حوالے سے کسی کان تک کوئی خبر آئی ہوگی, ولا ما خطر على قلب بشر, نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں اس کے دل و دماغ میں وہ تصور آیا ہوگا. کن کے لیے؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج اگر ہم 5 وقت کی اگر نماز ادا کر لے, ہم اپنے آپ کو بالکل پہنچے ہوئے ولی سمجھ بیٹھتے ہیں, باقیوں کے اوپر ہم فتوے جار دیتے ہیں, فلانا جہنمی ہے, فلانا یہ ہے, فلانا وہ ہے. جبکہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ, سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عبادت کرتے تھے اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہ سے قبول فرمائے. عبادت کرنا کمال نہیں ہے, وہ عبادت اگر قبول ہو جائے وہ کمال ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن بہت سے عاملوں کی عمل کی طرف ہم دیکھیں گے, بہت سے عابدوں کی عبادت کی طرف ہم دیکھیں گے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم ان کی عبادتوں کو اڑتے ہوئے خاک کے مانند کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ عبادتیں قبول نہیں ہوئی. لہذا عبادتوں کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ یہ دعا بھی کیا کرو, اہتمام بھی کیا کرو, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ جو کچھ ہم کر سکے ہیں تیری توفیق سے, تیری مدد سے, اللہ اسے قبول فرمائے. شرط یہ ہے قبولیت. اللہ اکبر کبیرہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب ہم سے اس عبادت کو قبول فرمائے, خانۃ اللہ کی تعمیر کو قبول فرمائے, اور خصوصاً جس کو اللہ رب العالمین نے مسجد کے تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق دیا ہے, اسے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے مرتے دم تک یہ دعا کرنی چاہیے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ جو کچھ کرنے کی تو نے توفیق دی ہے, اللہ توفیق بھی تو نے دی ہے, کرنے کی ہمت بھی تو نے دی ہے, ہدایت بھی تو
منا، جو کام میں کر چکا ہوں اللہ اسے قبول فرما لے۔ کیوں؟ انک انت السمیع العلیم، بے شک جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو سنتا ہے، اور جو میرے دل میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے، جس بات کو میں چھپا کے رکھا ہو، العلیم تو جاننے والا ہے۔ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، بے شک تیری ذات وہ ذات ہے تعلم خائنۃ الأعین، آنکھوں سے کے ساتھ خیانت کرنے والے خائن کو بھی تو دیکھتا ہے، تو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو باتیں لوگوں کے دلوں میں بطور راز ہے اسے بھی اللہ تو جانتا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، عبادت کے لیے اللہ سے سچی محبت، اللہ کی رحمتوں کی امید اور اللہ کی سزا کا خوف دل و دماغ میں رکھنا ضروری ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام سورہ شورا کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، میرے پیغمبر آپ اپنی امت کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ جھلک، یہ کلپ ان کے سامنے رکھیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم اپنی قوم سے، اپنے باپ سے یہ کہہ رہے تھے ما تعبدون، میری قوم، میرا ابا جان کس چیز کی تم پرستش کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، قوم کی طرف سے جواب یہ آیا نعبد اصناما، ہم ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم انہی بتوں کے لیے اعتکاف میں ہی بیٹھے رہیں گے، انہی پر ہم بھروسہ کر کے انہی کے ساتھ ہم اپنے جھکاؤ، اپنے میلان اسی کی انہی کے ساتھ ہم اپنی امیدیں انہی سے وابستہ رکھیں گے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، آج بھی مسلمانوں اپنے گرد و نواح میں ذرا جائزہ لو، آج شکلیں چینج ہو گئی ہے، عقیدہ نظریہ وہی ہے، آج صرف طریقہ کار چینج ہوا ہے، اب طریقے میں اپڈیٹ ہوا ہے، جو شیپ ہے، جو شکلیں ہیں وہ تھوڑا سا ماڈرن شیپ میں، جدید اسلوب میں وہ ڈل گئے ہیں، عقیدہ نظریہ سب وہی ہے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جن کو تم خالق مالک سمجھ کے تم پکارتے ہو، اولاد، حصول اولاد کے لیے جن کے در پہ تم جاتے ہو، بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے جن پہ تم جاتے، جن کے ہاں تم جاتے ہو، هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم اولاد کے لیے ان سے فریاد کرتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے جب تم ان سے فریاد کرتے ہیں، هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ تمہاری پکار سن بھی سکتے ہیں جب تم ان کے در پہ جا کے یہ درخواست کرتے ہیں جناب مجھے اولاد چاہیے، مجھے شفا چاہیے، مجھے کاروبار میں برکت چاہیے، مجھے شادی کے لیے مناسب رشتہ چاہیے، جن کے در پہ تم جاتے ہو هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ سننے کی بھی طاقت رکھتے ہیں جب تم ان کے سامنے جوڑیاں پھیلاتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا وہ تمہیں فائدہ اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ تمہیں فائدہ اور نقصان تو دور کی بات، ان کو قبروں میں بھی تم نے کندھوں پہ اٹھا کے قبروں تک لے کے گئے ہیں، قبر میں بھی تم نے اتارے ہیں، قبر بھی تم نے بنا کے لیے ہیں، اور اس کے سارے لوازمات تم نے کر کے دیے ہیں۔ هل ينفعونكم او يضرون، جن کو تم نے خالق مالک معبود مشکل کشا حاجت روا بنا بیٹھے ہیں، هل ينفعونكم او يضرون، کیا وہ تمہیں نقصان نفع نقصان دینے پر کیا قادر ہے؟ یہ میری بات نہیں ہے، ابراہیم کی بات ہے۔ جاؤ جا کے گھروں میں جا کے سورہ شورا اٹھا کر دیکھو، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہر دور میں ان حقائق پر مبنی سوالات کے جواب ہمیشہ یہی آتے ہیں، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، جناب جو بات آپ کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے ہیں، دفن ہم کر کے آئے ہیں، قبر ہم نے بنا کے
ان کو دفنائے ہیں، نہ وہ ہمارے سن سکتے ہیں، نہ نفع و نقصان دینے پر قادر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، بس مجبوری ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین۔ یہ جواب سن کر ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے افرأیتم ما کنتم تعبدون، تمہارا کیا خیال ہے جن کی تم پرستش کرتے ہیں، تمہارے آباء و اجداد جن کی پرستش کیا کرتے تھے، انتم تم وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد جن کی پرستش کیا کرتے تھے، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں عقیدے میں، میرے دشمن ہیں رب العالمین کے معاملے میں۔ فإنہم عدو لی، یہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، لیکن ایک رب العالمین جو میرے دوست ہے۔ کون ہے وہ رب العالمین؟ اس رب العالمین کی صفات کیا ہے؟ وہ رب العالمین کر کیا سکتے ہیں؟ کیا کیا ہے؟ کرنے والا کیا ہے؟ فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، لوگو رب العالمین یہ ہے، نماز میں الحمدللہ رب العالمین کے ورد کرنے والوں، کیا کبھی سوچا ہے رب العالمین کیا ہوگا؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ رب العالمین ہی مجھے ہدایت دینے پر قادر ہے۔ صحت کے اعتبار سے مجھے ہدایت دینے پر، اولاد کے حوالے سے مجھے ہدایت دینے پر، مجھے اولاد دینے پر، میری بیماری کو شفا دینے پر، میری پریشانی کو حل کرنے پر، وہ رب العالمین ہی ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ رب العالمین ہے، وہی مجھے راستہ دے گا، وہی مجھے حل دے گا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے ہدایت بھی وہی دے گا، حل بھی وہی دے گا میرے مشکلات کا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، رب العالمین وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کھانے کے جو کمپوننٹ رکھتے ہیں، منہ رکھتے ہیں، لیکن رب العالمین نے پابندی عائد کر دی ہے، وہ کھا نہیں سکتے۔